الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورۃ الاحزاب 59، ایک کم 60 نمبر آیت۔ پردے کے احکام ہے اس میں۔ یہ کب اترے تھے؟ اسلام اللہ کا دین ہے، دھیرے دھیرے کر کے اترا ہے، یک بارگی نہیں اترا، کعبے پہ نہیں اتار دیا گیا۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین پہ اتارا گیا، اور اس نے 23 سالوں میں دھیرے دھیرے اتر کر دلوں کو مضبوط کیا اور عمل کی شکل ڈھالی، اور ایک معاشرت قائم ہوئی، اور جس کو ہم کہتے ہیں مدینہ ریاست، اور یہ پھیلتی پھیلتی اور کہاں تک پہنچ گئی؟ جو آج کل کی 57 مسلمان ممالک ہیں، ان سب تک ایک نظام موجود تھا، اور یہ پردے کے احکام 4 ہجری میں نافذ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پردہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی دعوت کیا کرتے تو سارے مسلمان آتے اور وہاں کھاتے اور کچھ بیٹھے رہتے، تو یوں بھی ہے کہ تم زیادہ دیر نہ بیٹھے رہا کرو، اس سے نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے، جو ہی کھا لیا کرو تو اٹھ جایا کرو۔ اور واقع افک میں جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں قافلہ چلے جانے کے بعد وہاں لیٹی ہوئی تھیں تو ان کی آنکھ لگ گئی تھی، اور صفوان ابن معطل جس نے دیکھا ہوا تھا، اماں عائشہ کے چہرے پہ اس کی نظر پڑی تو فوراً وہ کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو اماں عائشہ ہے، یعنی پردے کے احکام 4 میں اترے تو اس وقت بعد میں پردہ آ چکا تھا، تو اس کے لیے پردے میں حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو یہ کہہ دو کہ وہ جب بھی باہر نکلے کریں تو ایک بڑی سی چادر کا بکل مار لیا کریں اپنے اوپر، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ ان بریکٹ کہ وہ آزاد ہیں، لونڈیاں نہیں ہیں، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ اور چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر 2 قسم کے نظریات ہیں، ایک مصر والی سائڈ کی ہے کہ جس میں ہاتھ بھی باہر ہوں، پیر بھی باہر ہوں اور چہرہ بھی باہر ہو، اور یہاں ہندوستان پاکستان میں چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اس کو تو چھپانا ہے، صرف آنکھیں باہر نکلی ہوتی ہیں، یا افغانیوں کی صرف ایک آنکھ باہر نکلی ہوتی ہے، یا سرگودا میں ہاتھ کے ساتھ منہ کے اوپر چادر رکھی ہوتی ہے۔ یہ سارے تکلفات ہیں۔ چہرہ اگر باہر ہو تو اس لیے کہا گیا ہے کہ چہرے اور ہاتھ اور پیر اس سے باہر ہیں اور ان پہ نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ غض بصر، نگاہ کے نیچے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان المؤمنین یغضون ابصارہم، اور عورتوں خواتین مسلمان کو کہا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ یہ الا ما ظہر منہا میں ہے، جو کہ مجبوری ہے، ظاہر ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ظاہر ہوتے ہیں، پیر بھی ظاہر ہوتے ہیں، چہرہ بھی ہوتے ہیں، اور ایران والے اور مصر والے اپنے چہرے کو باہر رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پھر حکم یہی ہے کہ اب چہرے کو نہ تکتے رہو، چند نگاہ فوراً ایک نگاہ پڑ گئی ہٹا لو، دوسری نہیں پڑنی چاہیے۔ اور یہ جو جب تم اس چہرے کو نہ دیکھتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایمان ہے، اور اس کی ایمان کی حلاوت ایک اور حدیث میں ہے کہ تم خود محسوس کر لیں گے، اور ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، تو وہ جب عزت کرے گا تو اللہ پاک کے حکم سے اس کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو مسلمانوں کی یا اور بندوں کی عزتوں کو محفوظ کرو، تو تمہاری عزت خدا کے حکم سے خود محفوظ ہوگی۔ اور وہ لوگ جو اس میں زیادتیاں کرتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، اور امام شافعی کا قول موجود ہے کہ یہ خدا کی طرف سے یہ تم نے قرض اٹھا لیا ہے، کسی کی عزت اڑا دی ہے، تو اب یہ قرض ادا لازمی تمہیں کرنا پڑے گا، اور یہ دینا ہوگا اپنی بیوی میں سے یا اپنی بیٹی میں سے یا اپنی بہن میں سے۔ ماں تو خیر بوڑھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ خطرہ تو موجود ہے۔